کہانی ہے اسلام کے پہلے خلیفہ رسول اکرم کے سب سے قریبی ساتھی، نرم دل مگر مضبوط ایمان والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی زندگی قربانی، سچائی، وفاداری اور اللہ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ بچپن اور سچائی کی پہچان۔ مکہ کی گرم ریت، بلند پہاڑ اور خانہ کعبہ کے سائے میں ایک معزز اور شریف گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو بعد میں دنیا بھر میں ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بچپن سے ہی نرم مزاج، سچے اور امانت دار تھے۔ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کی رائے لیتے، اپنے مال آپ کے پاس امانت رکھتے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا گیا۔ جب مکہ میں شرک، بت پرستی اور ظلم عام تھا، تب بھی ابو بکر کا دل ان برائیوں سے بیزار تھا۔ وہ سچائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کا عظیم لمحہ۔ جب نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہوا۔ نبی نے جب انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا تو انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی شک نہ کیا، فوراً کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی فوری تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہی کی دعوت سے کئی عظیم صحابہ مسلمان ہوئے۔ غلاموں کی آزادی اور قربانیاں۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا تو ابو بکر کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کئی غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا، جن میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ جب کفار انہیں گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھتے اور وہ عہد کہتے رہتے تو ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے کبھی دولت کو مقصد نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رضا کو سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ ہجرت کا عظیم سفر۔ جب کفار مکہ نے نبی کو شہید کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ یہ عظیم سفر نبی کریم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا۔ راستے میں دونوں غار ثور میں پناہ گزین ہوئے، دشمن دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے کہ کہیں نبی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ نبی کریم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ابو بکر کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر حال میں رسول کے ساتھ کھڑے رہے۔ رسول کی وفات اور عظیم آزمائش۔ جب نبی کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام صدمے میں ڈوب گئے، کچھ تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نازک وقت میں حضرت ابو بکر نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کو ہوش آیا۔ یہ قیادت اور ایمان کی سب سے بڑی مثال تھی۔ نبی کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو سمجھایا اور اسلام کو مضبوط بنیادیں دیں۔ آپ کی خلافت صرف 2 سال کچھ ماہ رہی، مگر انہی دنوں میں اسلام متحد ہو گیا۔ آخری ایام اور وصال۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری۔ خلیفہ ہونے کے باوجود عام کپڑے پہنتے، بازار جاتے اور خود کام کرتے۔ جب آپ کا وقتی وصال قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے اسی کپڑے میں دفن کرنا جس میں ہوں، نیے کفن کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نبی کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو ان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ سبق اور پیغام۔ حضرت ابو بکر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ دولت کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، قیادت کا مطلب خدمت ہے، غرور نہیں۔ اختتامی کلمات۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ ان کا ایمان پہاڑوں سے مضبوط، دل سمندر سے وسیع اور کردار آسمان سے بلند تھا۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا سچا ایمان عطا فرمائے، آمین۔